بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، آج ہم ناک کے غدود کا بڑھنا کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ ناک میں مسلسل رطوبات کا نزول ہونا، کبھی ایک ناک بند کبھی دوسرا ناک بند ہونا، ناک کی جھلیوں میں سوزش کا مسلسل رہنا، یہ اس کے اسباب میں سے ہے۔ ناک میں غدود کا بڑھنا، ناک کی ہڈی بڑھنا، یہ ایک ہی مرض ہے۔ حقیقت میں ناک کے غدود ہی اپنے سائز میں بڑے ہو جاتے ہیں، ان کا آپریشن کر کے اس کا حل کیا جا سکتا ہے، مگر وہ دوبارہ پھر ہو جاتے ہیں۔ معائنہ کرنے پر پتہ چلتا ہے کہ ناک میں سامنے ہی فاضل گوشت پھولا ہوا نظر آتا ہے، انہی کو ہڈی بڑھنا یا غدود بڑھنا کہتے ہیں۔ معزز سامعین، اس کی ابتدا نزلہ زکام اور کیرا سے ہی ہوتی ہے، اس لیے اس پریشانی سے بچنے کے لیے نزلہ زکام و کیرا کا علاج طبی اصولوں کے مطابق کروایا جائے تاکہ غدود کے بڑھنے کا سبب ہی پیدا نہ ہو۔ ناک کے غدود نئے بڑے ہوں یا پرانے ہوں، جوانوں کو ہوں یا بوڑھوں کو ہوں، ہر صورت میں قابل علاج ہے۔ ناک کے غدود یا ناک کی ہڈی بڑی ہوئی ہونے کی صورت میں میرا تجویز کردہ نسخہ زیر استعمال لائیں اور شفا پائیں۔ نسخہ نوٹ فرما لیں۔ اصل سوس، جس کا دوسرا نام ملٹھی ہے، 50 گرام، ہلدی خالص 50 گرام، بادیان مصفہ، یہ اس کا دوسرا نام سونف ہے، اس کو اچھے طریقے سے تنکوں وغیرہ سے صاف کر لیا جائے، 50 گرام، الائچی سبز 10 گرام، ان تمام چیزوں کا پاؤڈر بنا لیا جائے اور اس کی مقدار خوراک ½ ٹی اسپون پانی کے ساتھ ہے، اور یہ کھانا کھانے کے بعد صبح دوپہر شام استعمال کرنی ہے۔ یاد رہے نسخہ نمبر 1، یہ جو ابھی میں نے ذکر کیا، اس کے ساتھ نسخہ نمبر 2 جو اس باب میں نے شامل کیا ہے، لیکن یہ لکھا کسی اور جگہ پہ ہے، میں اس کی نشاندہی کر دوں گا، تو وہاں سے یہ نسخہ آپ نوٹ فرما لیں۔ تو ایک تو یہی نسخہ ہوگا، نسخہ نمبر 1 اصل سوس والا، اور یہ 100 گرام، یہ جب آپ دوائی بنا لیں تو اس میں سے 100 گرام پاؤڈر آپ نے الگ کرنا ہے، اور پھر نسخہ نمبر 2 لینا ہے۔ یہ نسخہ نمبر 2 وہ نسخہ ہے جو کیرا والی ویڈیو میں کیرا کے لیے نسخہ نمبر 1 کے نام سے تحریر ہے، تو اس کا پاؤڈر بھی 100 گرام آپ نے لینا ہے، تو پھر ان دونوں کو آپ نے ملا کے ایک ڈبی میں رکھ لینا ہے۔ تو اس کی مقدار خوراک ٹی اسپون ہے پانی کے ساتھ۔ اگر یہ کھانا کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد استعمال کیا جائے تو اس کی افادیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ایک بات اور نوٹ فرما لیں کہ میری ویڈیوز کا آپس میں گہرا تعلق ہے، لہٰذا تمام ویڈیوز مکمل دیکھنا نہ بھولیے۔ تو اس میں پرہیز جو ہے وہ تمام گرم خشک چیزوں کا پرہیز ہے، جیسا کہ تمام گوشت، بینگن، کریلے، پالک، میتھی، یہ تمام چیزیں استعمال نہیں کریں گے، اور جو سرد چیزیں ہیں یا ٹھنڈی چیزیں ہیں وہ آپ استعمال کریں گے۔ غذا کے طور پر کدو، توری، ٹینڈے، شلجم، مولی، گاجر، گھیا توری اور پیٹھا کدو، امرود، خربوزہ، تربوز، یہ چیزیں آپ استعمال کریں گے۔ امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہوگا۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔